اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں وہ ہے بہیمۃ الانعام، جس کو ہم چوپائے جانور کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حدیث میں، آپ علیہ السلام کے انداز سے جن جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے وہ اونٹ ہے، یعنی اونٹنی بھی اس میں شامل ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ یہ چار جانور ہیں جن کا قربان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھینس ہے، حلال ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں، لیکن اس کی قربانی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں فرمائی، اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ باقی رہ گئی اجتہاد اور قیاس کا معاملہ، تو جب تک نص موجود ہے، یعنی وہ جانور موجود ہیں جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو جب تک ان احادیث پر اور ان آیات پر عمل ہو سکتا ہے، یہ امت کا اتفاق ہے، اس وقت تک اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں دہرائے دیتا ہوں، شاید سمجھ نہ آئے، کہ ایک ایسا مسئلہ جو قرآن سے مل جائے، جو حدیث سے مل جائے، وہاں پر اجتہاد کی ضرورت نہیں، قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ جو قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی آیت، کسی نہ کسی حدیث سے ہی اخذ کیا جاتا ہے۔ جب ایک معاملے میں نص موجود ہے، صراحت موجود ہے، تو اس صورت میں اجتہاد کی، مثلا پانی آپ کے پاس موجود ہے نا، قرآن نے کہا ہے وضو کرو، وضو آپ نے کر لیا، اب کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اسی طرح پانی نہیں ہے، تیمم موجود ہے، وہاں پر بھی مٹی موجود ہے، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ مٹی کے ساتھ تیمم کریں گے۔ یہاں پر بھی امام کائنات علیہ السلام کی سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے۔ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو پانی بھی نہیں مل رہا، مٹی بھی نہیں مل رہی، وہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، وہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ تب کرنا ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی، جب تک ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، وہ مسائل جو پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہ کرو، سوال نہ کیا کرو، جتنا میں بتا دوں اس پر عمل کی کوشش کرو، اور جہاں پر میں خاموش ہو جاؤں تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح سوال کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں اللہ کے حکم سے، اور تم پھنستے جاؤ۔ جیسا کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر پہلی فرصت میں کر لیتے، جیسی بھی کر لیتے، رب نے قبول کر لینی تھی، لیکن انہوں نے کہا عمر کیا ہونی چاہیے، صفتیں کیسی ہونی چاہیے، اور رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اپنے آپ کو سختی میں ڈالتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ تو محترم ساتھیو، اس لیے جب آپ کے پاس وہ جانور موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیث میں ہے، جو امام کائنات علیہ السلام نے کیے ہیں، اس وقت تک آپ کو اجتہاد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جس کو اونٹ بھی نہ ملے، گائے نہ ملے، بکری نہ ملے، بھیڑ نہ ملے، تو جب ایسی صورتحال بن جائے، پھر علماء کرام سے آپ ذکر کرنا وہ آپ کے لیے اجتہاد کریں گے، لیکن ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔